جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں فلسفہ شہادت اور اس عظیم قربانی کی یاد کہ آج ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا، اس پر کتنے عمل پیرا ہیں، اور یہ سب اپنے فلسفہ شہادت بیان کیا۔ اس کے بعد جو مسلمان امہ کی جو حالت رہی ہے واقعہ کربلا کے بعد، اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے حضرت امام حسین کو یاد کیا، ان کی قربانیوں کا اوپر اس کا تذکرہ کیا، کس طریقے سے ہماری حالت دیکھیں رہی۔ عثمان صاحب، سب سے اہم بات جو اس امت کا اصل، جیسے کہتے ہیں نا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ خرابی کی نشاندہی تو کر دی حضرت امام نے۔ خرابی کی اس کے بعد نشاندہی سے سب سے بڑی خرابی جو آئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ جس وقت ملوکیت ہمارے اندر آئی ہے، کبھی بھی دی آفس جو تھا نا خلافت کا، اور آفس تھا وہ بادشاہت کا یا قائم بالقسط کا یا وہاں پر جو حکومت کا آفس، کبھی علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ مسلح کا حکمران وہ سیاست کو بھی حکمران ہوتا تھا اور باقی چیزوں میں حکمران ہوتا دین و دنیا ساتھ تھا، ساتھ۔ دنیا ساتھ ساتھ۔ کوئی ایک مسجد نبی، ہمارے ہاں عموماً مسجدوں میں یہ کام نہیں ہوتے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ذرا صبح کی روٹین دیکھیں، آپ فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور آپ سب سے پہلے پوچھتے تھے رات کو خواب کس نے کیا دیکھا، اور آپ ان سے پوچھتے تھے، پھر خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ یہ بات چیز، پھر اس کے بعد اور بارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اگر فنڈ ریزنگ ہوگی ہے تب بھی وہاں ہونے ہیں، شادی ہونی ہے سب تب کچھ بھی، کا مرکز تمام محور مرکز، مسجد ہے۔ فیصلے سارے مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ چلو خوشحالی آ گئی، خلافت بہت بڑھ گئی، 2 لاکھ اربع میل کا رقبہ آپ کے پاس آ گیا، ایکسپینشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ تمام جتنے بھی بنو امیہ اور بنو عباس، پھر آل بویا اور یہ سارے جو لوگ تھے، یہ سارے مکمل طور پر پولیٹیکل لیڈرشپ ہو گئی، اور اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے مقابلے میں جو لوگ تھے، جو ان کو پتا تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ہم نے اکیلے چھوڑ دی تو مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے دین کو قائم کر کے اس کو علیحدہ کر لیا۔ اسی لیے دین کی قیادت علیحدہ ہوگی اور دنیا کی قیادت علیحدہ ہوگی۔ یہ اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے جس کو آج تک ہم اکٹھا نہیں کر سکے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ حضرت زین العابدین، ان کے بیٹے زید بن علی، حضرت العابدین کا نام علی بن حسین بن علی تھا، ان کے بیٹے زین العابدین جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے دادا کی سنت پہ جائیں، امام حسین کے سنت پر، اور وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ہے جو سے امام حسین کی تھی کہ آپ جب کوفہ تشریف لائے تھے تو کوفہ میں آنے کے بعد وہاں جب انہوں نے سب بدل گئے، تو امام زین العابدین جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنا دکھ اپنے باپ کی شہادت کا نہیں ہوا، میں نے اپنے سامنے پورا خاندان لٹتے ہوئے دیکھا ہے، جتنا دکھ کوفے والوں مجھے تمہاری بے وفائی کا ہوا ہے کہ ہم اسی ابن زیاد کے دربار میں تمہاری گلیوں سے گزر رہے ہیں اور تم وہ لوگ تھے جو خاموشی سے یہاں پر ہمیں تماشا دیکھتے ہیں۔ آپ آئے تو اس وقت کوفہ والے جو تھے وہ اس وقت اس پورے علاقے میں وہ جو کیا نام تھا مشہور جس نے توابین کی تحریک چلائی تھی، اس کے حساب سے قاتلین حسین سلام اللہ علیہ کو ان کو سب قتل کر دیا گیا ہوا تھا بات۔ تو اس کے بعد کوفہ والے جو تھے وہ تشیع میں آگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ امام ابو حنیفہ نے ان کا کہا تھا کہ جزائی علی بن زید کا مثل جزائی رسول اللہ فی البدر، کہ زید کا میدان میں نکلنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ اس کے لیے لڑے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ اس میں تھے، عتاب میں تھے، مار ان کو پڑتی تھی، جیل کے اندر جاتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کا ساتھ نہیں دیا کہ میں اس ٹریڈیشن کو بچا لوں، ایک جہاد کی ٹریڈیشن چلتی رہے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو پوچھا کہ ٹھیک ہے حق کے لیے ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اس کیفیت کے اندر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے خاندان میں ان دونوں اصحاب کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر آپ ہمارے امام تو امام باقر ہیں، ہم ان سے پوچھ لیں۔ تو امام باقر جو تھے وہ ان کے پاس باقاعدہ 80 درہم دے کے ایک سوار کو بھیجا گیا، اور وہ جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے زید بن علی نے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو تمہاری رعایت کی ہے بھائی ہونے کے ویسا۔ تو ہم نے کہا ہم اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ، ہم اہل بیت رسول کسی کی رعایت نہیں کرتے دین کے معاملے کے اندر، خاص سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو سارے کے سارے جو ہے چھٹ گئے،
تو جو امام ابو حنیفہ کی وہ وصیت جو تھی سامنے آئی کہ صبح جب آپ نکلے تو 313 آپ کے ساتھ تھے جو بدر کے لوگ تھے تو شہید کر دیے گئے. اس شہادت کے بعد یہی سے وہ زیدیہ فرقہ نکلا ہے. یہیں پہ امام انہوں نے کہا تھا کہ میرے آباء اجداد کہتے تھے کہ تم میں ایک ایسا طبقہ آئے گا جو رفض کرے گا، رافضی ہوگا، جو کہ چھوڑ دے گا ہم لوگ کو، اور تم میں چھوڑ چکے ہو. تو اس کے بعد یہ زیدیہ جو ہے یمن میں اس وقت جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں وہ زیدیہ فرقے سے تعلق حوثی جن کو کہتے ہیں آپ. حوثی تو ٹرائب ہے نا، حوثی ٹرائب ہے. زیدیہ جو ہے یہ اہل تشیع میں سب سے نرم وہ ہے، آلموسٹ جسے ہمارا کہتے ہیں کہ اہل بیت کا جیسے سنی ایک زمانے میں احترام کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لیکن شدت سے احترام، اس طرح کا وہ فرقہ. اس دن کے بعد سے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی امام تھے، انہوں نے اپنے مدارس کے اندر دین کو ایکچول سطح پہ قائم رکھنے کی کوشش کی کہ خلیفہ جو بھی کرتا ہے اس کو سٹینڈرڈ نہ بنایا جائے. اگر ہارون رشید جو ہے وہ اچھے ریشمی کپڑے پہنتا ہے، یا اگر ولید بن عبد الملک جو ہے وہ اچھے کھانے کھاتا ہے، یا اگر وہ لونڈیاں رکھتا ہے، یا وہ حرم رکھتا ہے، یا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس میں لوگوں کو نیپوٹزم کرتا ہے، تو سٹینڈرڈ دین کے لیے وہ لوگ امام مالک سے رجوع کریں. وہ لوگ آپ خود سوچیں کہ امام مالکی جو ہے ہاتھ کھلے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہوا یہ تھا کہ ایک خلیفہ جو تھا اس کے حکم کے اوپر انہوں نے ان کو اتنا مارا تھا کہ ان کے بازو نکل گئے تھے، تو آپ ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے. تو چونکہ رسول اللہ کی ایک سنتیں بھی ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو امام مالک سے نماز مدینہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے سر پہ کوڑے لگائے جاتے تھے. اس طرح کوڑے لگائے جاتے تھے، 20 کوڑے سر کے اوپر، کہ جس کا آپ تصور نہیں. اور پھر ان کو حالت یہ تھی کہ ان کی جیل کے اندر ان کی انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل جو تھے رقہ میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور ان کو شہر میں گھمایا جاتا تھا. اتنے کوڑے لگتے تھے، کہتے ہیں ہاتھی کو کوڑا اگر لگتے تو بلبلا اٹھے 20. اور کس بات پہ تھا کہ بادشاہ مستعصم باللہ جو تھا اس نے یہ تصور کر لیا تھا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ قرآن جو ہے یہ خالق نہیں. تو کیونکہ وجہ کیا ہے، مخلوق جو ہے اس کا ایک دیکھیں کتنے کمال کے لوگ تھے دین بچانے والے، کہ جب آپ مخلوق کہتے ہیں نا کسی چیز کو تو پھر آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. بس آپ میں داڑھی مخلوق ہے تو آپ داڑھی کاٹ کے چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، بڑی. تو قرآن کو جب تک مخلوق نہ ثابت کیا تو قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا نہیں، خالق کی زبان بھی خالق ہوتی. اس پہ اتنے کوڑے کھائے ہیں کہ ایک دفعہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو الحسین پہ رحم کرے. تو کسی نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا بلکہ یہ ابو الحسین کون ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میں آ رہا تھا رقہ سے تو ایک بندہ میرے سامنے آیا، اس نے کہا کون کس کی سواری جا رہی؟ کہ احمد بن حنبل کی سواری جا رہی ہے. کہا اتار دو اس کو. اب جب اتارا گیا جب سے نیچے تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابو الحسین ہوں، میں اس بغداد شہر کا سب سے بڑا ڈاکو، اور میں نے ڈاکے کیے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں ڈاکو میرا مذہب بن گیا. ڈکیتی میرے پورے جسم کے اوپر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جس پر کوڑے نہ لگے ہوں، نشان نہ ہو کوڑے کا، لیکن میں ڈکیتی سے بات نہیں آیا. احمد بن حنبل سوچ لو کل قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہ کرے کہ تمہارے اندر ایک ڈاکو جتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ تم استقامت دکھا سکو. وہ کہتے جب مجھے کوڑے لگتے تھے تو میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ ابو الحسین کے رحم کرے، اس نے مجھے استقامت سکھا دی، استقامت کا درس سکھا دی. اور کمال کی شخصیت ہوئی تو انہوں نے کہا تھا ہمارے جنازے ثابت کریں. ان کی ٹریڈیشن پہ چلتے ہوئے امام تیمیہ ہو، شاہ ولی اللہ ہو، کوئی آج جہاں بھی دین آپ کا عثمان صاحب بچا ہوا ہے تو صرف اس بنیاد پہ بچا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹینڈرڈ بتا دیا تھا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ کے اوپر اگر جو پورا نہیں اترتا وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی اتباع کی قابل نہیں ہے. جو رسول اللہ کی حدیث ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، حضرت علی کے بعد 5واں بندہ نہیں جس کے بارے میں کہا جائے اس کی اتباع کرو، 5واں بندہ نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ کس کی قربانی کی وجہ سے؟ سیدنا امام حسین کی قربانی کی وجہ سے. نہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. متقی ہو، ایون عمر بن عبد العزیز کو بھی سٹینڈرڈ کے طور پر نہیں لیا جاتا. کچھ بھی آپ کہہ لیں، ظاہر بات ہے سٹینڈرڈ اس لیے لیا جاتا کہ جو ان کی بحث، جو میں اس کو بھی آپ بتا دوں، ان کی بحث ہو رہی تھی تو ظاہر بات ہے عمر بن عبد العزیز بہت بڑی قربانی ہے. عمر بن عبد العزیز وہ تھے کہ
میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین سے بات میں بڑی قربان، کیونکہ حضرت عمر کے گھر میں اس طرح کی کرفر نہیں تھا، اس طرح کے ہیروں کی زیور نہیں تھے کہ بیوی کے کا اتارو ہے زیور بھی، اس طرح کے کرفر کے کھانے نہیں تھے۔ ڈی کلاس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ سٹینڈرڈ کے بعد نیچے بعد آنا نیچے بہت مشکل سارا کچھ، اور پھر اولاد بھی موجود ہو۔ آج کل کہتے ہیں آج کل تو اولاد کہتے ہیں بات تو آپ پاگل ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آخری بیعت شروع ہوئی، تمام خارجی تھے، انہوں نے بیعت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تو ان سب جگہ جیت گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ محمد بن سلمان اس کا آگے سیکنڈ ولی ہے، تھرڈ ولی ہے، تو وہاں بھی بنی میاں میں بنو عباس میں بھی یہ ولی ہے، پھر اس کو اگلا ولی ہے، تو ان کا ولید بن عبد الملک ان کا جو تھا وہ ولیت، تو انہوں نے کہا تو آپ ولید بن عبد الملک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ چلے گے تو آپ کا وہ ہے ولی ہے، وہ بادشاہ بنے گا، یہ اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت عبدالعزیز جو ہیں وہ خوف سے کانپ گئے اور کہتے ہیں کہ ولید کے معاملے میں مجھے مروا دیا۔ تو سٹینڈرڈ کس نے بنایا تھا؟ امام حسین، کہ نہیں ولید نہیں ہو سکتا، جو تقوی میں تم میں جو تقوی میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا لا فضل علی العربی علی العجمی، کوئی کسی عربی کو اجمی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا نزدیک وہی ہے جو تقوی میں بہتر اسٹینڈرڈ تھا۔ اس کے بعد انہوں کو کہتے ہیں کہ زہر دے کے مار دے، کو سمجھتے تھے کہ یہ کہیں ایک دو دن کے اندر ولید کی وہی ختم نہ کر دیں اور مسئلہ نہ بن جائے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ ہے سٹینڈرڈ، اور یہ سٹینڈرڈ آج تک قائم ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے اندر وہی ہو سکتا ہے جو تقوی کے اندر ہوئے، ورنہ وہ مولوی۔ اچھا، اب تک کی گفتگو میں ایک چیز سامنے آئی ہے، وہ جو شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ جب دین اور سیاست کے لیے جو جد و جہد ہے جب ایک نہیں ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے تنزلی کا جو ہے وہ مزہ چکھا، تو اس پہ کریں گے بعد ناظرین بریک کے بعد۔